قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل الله تحت الكساء ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين والسمرت أفوالي فقال لي يا أم إني سنندك عندك راحة طيبة كأن راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فتن الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله تظنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل الله تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت أخي وابني أمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله تظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي باي بسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبا طه يا رسول الله تظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بغدي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزن ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن نادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا مدية ولا قمر منير ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومهد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا رب أتظنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الألا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما أخلقكم ما أم برية ولا مدية ولا قمر منير ولا شمس مدية ولا خلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم قال تظنني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني برسالة نجي مذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وهبت
بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن ولا حسن وفاز شيئتنا ورب الكعبة صلوات وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي من ذكر قبر هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي إذن ولفزن وسعدن وكذلك شيئتنا وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑے محمد والے محمد ایک دفعہ خمسی پڑھ کے 3 دفعہ کوشش پڑھ کے اپنے مرمین کو صالح ثواب بچائیں. خصوصی طور پہ آج کی افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے جناب سابق قاضی صاحب کی فیملی کی طرف سے. ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور خصوصی طور پہ سابق قاضی صاحب کے لیے سن کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا, اور ابتدا ہے محمد و آل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی. اور تمام حمد ہے اس خالق کی ازل کے لیے سکون دیتا ہے جھیل کو جو کمل کے لیے. اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے دی. اور علی ولی سے مدد مانگ کر تو دے کبھی, علی ولی سے مدد مانگ کر تو دے کبھی, یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے. اور میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں, جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے. اور کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہو ناد علی, بس یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے. اور غم حسین امانت ہے آج کی محسن, یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل. دودھ پڑھیے محمد کرام. شہادت امیر المومنین حضرت علیہ السلام کے سلسلے کی آج آخری مجلس آپ امام مشن میں نظارہ فرما رہے ہیں. اور آج کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت برآمد ہوگا اور ماتم جاری ہوگی. اور مجلس کے آغاز میں گزارش کریں گے جناب ڈاکٹر مشہور صاحب سے کہ وہ رولنگ ممبر ہوں اور انتہائی مختصر سا نذرانہ عقیدت پیش کریں بارگاہ محمد و آل محمد میں. دودھ پڑھیے محمد و آل محمد. حضرات, ایک ابن ملجم پر لعنت بھیجیے جو بھی اس سازش میں شامل تھے سب پر لعنت. بہت مختصر. بسم اللہ. جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ, جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ. جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو, سر کا
سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ ایک سلوات بھیج دیجیے۔ تصور کیجیے نماز جنازہ، بدن سے خاک شفا مطمئن ہے پاس کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو، فرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو، میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو، بدن سے خاک شفا۔ آخری میں لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ لحد میں علی سے ملاقات، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے، بدن سے خاک شفا مطمئن ہے پاس کرو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی ابن ملجم پر لعنت۔ گزارش کریں گے ناز سید سور شاہ جی کے وہ رولنگ ممبر ہوں اور نذرانے کی پیش کرے برگاہ محمد وعلی محمد میں درود پڑھیے محمد وعلی بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دے دشمنوں پہ لعنت، مولا علی مشکل کشاد قاتل ابن ملجم دے لعنت، ایمیں سلوات دی چھالات۔ حسب دستور 3-4 رباعیاں کے بعد سلام پیش کروں گا، سلوات سارے مل کے پڑھو۔ بانی اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نشان وچ محسن نقوی مرحوم دی لکھی مسدس پیش کر رہا ہوں، سلوات سارے مل کے پڑھو۔ جس کے چہرے پر فروزاں تھی شجاعت کی شفق، جس کے چہرے پر فروزاں تھی شجاعت کی شفق، جس کی آنکھوں میں رواں تھی آدمیت کی رمق، لکھتے ہیں جس کی پیشانی تھی تاریخ صداقت کا ورق، وہ ابو طالب جسے مطلوب تھا عرفان حق، مختار ہے جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کر، جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کر، جو زندگی پہ موت کا
چھا گیا منہ چوم کر صلوات پر محمد والے کل قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عامر کاظمی صاحب نے جو نقشہ پیش کیا ہے وہ سب میں ربائی میں پیش کرتا ہوں. صلوات سارے بڑھ کے پڑھو. بہبود کو میرے معبود نے سلمان بنا دیا. بہبود کو میرے محمود نے سلمان بنا دیا. معرفت نے ایک بوڑھے کو جوان بنا دیا. جاروب کش درے بطول پر میری پہچان بنا دیا. حسنین کے کل امور کا نگران بنا دیا. مبتز ہے شامل اہل بیت ہوں یہ فیصلہ اٹل دیا. مجھ سا خوش نصیب کوئی جسے علی نے غسل دیا. صلوات پر محمد والا. اور بھائیوں مولا کائنات کی شان میں کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے. مل کے ذرا صلوات پڑھو. تمہیں پتا ہے کہ یہ صلوات میری نہیں لگتی. عرض کرنا پیا کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے. کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے. مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے. کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ مختار ہے. کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سوئے تو علی بنتا ہے. نعرہ حیدری. ملنگوں کی تعریف. میں بھی علی کا ملنگ نہیں ہوں. آپ سارے ملنگ بیٹھے ہیں. تو یہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ملنگوں کی تعریف کی ہے سید افسر زیادی صاحب نے. لکھتے ہیں دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی. نقوی صاحب بسم اللہ. عرض کرنا پیا دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی. دوزخ میں ہے نشست فقط چشم تنگ کی. دوزخ میں ہے نشست فقط چشم تنگ کی. مطار ہے محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا. لکھتے ہیں محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا. جنت سیر گاہ علی کے ملنگ کی. صلوات پر محمد والے. ریحان اعظمی صاحب مرحوم کو سلام پیش کرتا ہوں. صلوات سارے مل کے پڑھیں. کوئی خود سر چشم خالق میں برا ہوتا ہے ہو. برا ہوتا ہے ہو یہ ذہن میں رکھیں آپ. کوئی خود
سر چشمے خالق میں برا ہوتا ہے ہو، بغض حیدر میں جہنم آشنا ہوتا ہے ہو۔ لکھتے ہیں ہے وہی مشکل کشا جس کو نبی نے آواز دی، اب کوئی خود ساختہ مشکل کشا ہوتا ہے ہو۔ لکھتے ہیں توڑ کر دیوار کعبہ آنے والے آ بھی جاؤ، آج کعبے میں بتوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو ہو۔ رزق دوزخ کو بھی مل جائے گا حیدر کے سبب، لکھتے ہیں رزق دوزخ کو بھی مل جائے گا حیدر کے سبب، ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے تو ہو۔ لکھتے ہیں ہم تو عاشق لوگ ہیں، عشق علی ایمان ہے، ہم تو عاشق لوگ ہیں، عشق علی ایمان ہے، سر اگر عشق میں تن سے جدا ہوتا ہے تو ہو۔ لکھتے ہیں رزم ہو یا بزم ہو نام علی لیتے ہیں ہم، نظر کی بستی میں پیدا زلزلہ ہوتا ہے تو ہو۔ نعرہ حیدری سے چہرہ مومنوں کا کھل اٹھا، نعرہ حیدری سے چہرہ مومنوں کا کھل اٹھا، منکر حیدر کا چہرہ بدنما ہوتا ہے تو مل گئی حیدر کو لو من کن تو مولا کی سند، لکھتے ہیں مل گئی حیدر کو لو من کن تو مولا کی سند، اس سند سے کوئی جل کر کوئلہ ہوتا ہے۔ شاہ جی کیا کہنے ماشاءاللہ، آپ کو دنیا مبارک اور ہمیں علی مولا، لکھتے ہیں آپ کو دنیا مبارک اور ہمیں مولا علی، کہ اس صورت ہمارا فیصلہ ہوتا ہے تو مقطع عرض ہے داغ ماتم قبر میں ریحان لو دینے لگے، داغ ماتم قبر میں ریحان لو دینے لگے، اب فرشتوں سے لحد میں سامنا ہوتا ہے صلوات پر محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ عرض ہے کہ صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں، صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں، اور ہم ذکر علی کے عمدہ تر کردار کے قابل ہو جائیں۔ اور یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں، یہ اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں، سرکار امام مہدی کا دیدار پڑھیے گا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई लंबी गुफ्तगू नहीं, आज की रात यही काफ़ी है कि जिसको आप अपना इमाम मानते हैं, जिसकी वजह से आप शिया हैं, आज उस पे जुल्म की इंतहा हो। मैं जल्दी में जहन में था कि मैं स्टेट में मसाइल भी शुरू करूँगा, लेकिन मैं जल्दी से चाहता हूँ कि बारहा यहाँ खड़े होकर कहा जाता है कि जिस साजिश में जो शामिल था, मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा उनका मैं चेहरा दिखाऊँ। सिर्फ विद इन 5 मिनट में आपको ये तारीख के 2 जो नैरेट हैं मैं आपकी कोशिश गुजार करूँ। अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपका हासिल हो जाएगा। तारीख़ इस्लाम में जो नैरेट दिया गया कत्ल अमीरुल मोमिनीन के लिए, तारीख़ुल खुलफा, तारीख़ तबरी, इनमें जो लिखा गया इसके बारे में कि जंग सफ़ीन के बाद अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ उठने वाला एक गिरोह जिसे ख्वारिज कहा जाता था, वहाँ से निकले, जो नहीं आए कूफे में वापस, बल्कि कूफे से 6 किलोमीटर बाहर उन्होंने अपनी एक खैमा बस्ती बनाई। अब उनका एक ही नजरिया था कि वो यही कहते थे, ला हाकिमु इल्लल्लाह, कोई हाकिम नहीं सिवाय अल्लाह। उन्होंने खैमे लगाए और वहाँ पे वो अपनी नमाजें, इबादतें, इन्हीं के बारे में रसूल की हदीस थी कि एक ऐसी भी कौम आएगी कि जिनके चेहरों के ऊपर आपको निशान सजदों में नजर आएंगे और उनके गलों में कुरान होगा और वो कोई नमाज मिस नहीं करेंगे और हर वक्त तिलावत कुरान पाक करेंगे, जबकि वो खुली गुमराही में होंगे। उनके बाल बड़े हुए होंगे, उनकी लंबियां दाढ़ी होंगी। रसूल ने मौला अली से कहा, इनको जहां देखो इन्हें कत्ल कर दो। यही वो लोग थे जो यहाँ। अमीरुल मोमिनीन ने जब जल्दी से दूसरी तैयारी की, मैं इतना ही जल्दी कर रहा हूँ, शायद मेरे से ज्यादा नहीं कर सकता। उन्होंने तैयारी की कि एक हमला और चाहिए कि शाम का काम तमाम किया जाए। 10,000 का लश्कर तैयार हुआ। इधर ये जो बंदे बाहर बैठे हुए जिन्होंने अपना माहौल बनाया हुआ था, तारीख में लिखते हैं कि शायद ये 2 से 6,000 बंदा वहाँ जमा हो गया। उन्होंने अपने खाने पीने के लिए दूसरा तरीका ये इख्तियार किया, गुजरते हुए काफिलों को लूटना, जो भी गुजरे उसको मारना, फिर चरवाहों की जितने उधर से गुजरते हुए जानवर उठा के ले जाते वो खाते। हत्ता यहाँ तक तो सिलसिला चलता रहा। फिर ये हुआ कि उन्हें कत्ल व गारत शुरू कर दिया। अमीरुल मोमिनीन के सिपाहियों में से एक बंदा जो सफीन में मौला अली के लांगरियों में से था, खाना पकाता था, वो अपनी बीवी को लेके जा रहा था मिस्र की तरफ। या इनसे गुजरते हुए इन्होंने देखा, बुला के उन्होंने पूछा, तू यहाँ से गुजर रहा है और तू गाने गाता था? उन्होंने कहा, मेरे साथ मेरी बीवी है, उसके पेट में दर्द है, मैं उसको बहलाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। ऐसे सुरे लगा रहा था, वो खुश रहे। तो उसने कहा, अच्छा तुम्हें पता नहीं ये हराम है? उन्होंने पकड़ के, मैं स्टोरी शॉर्ट करूं, उन्होंने उसको भी कत्ल किया, उसकी बीवी को भी कत्ल किया और उसके पेट से, बीवी की पेट से बच्चा निकाल के उसको ज़बह किया। तो खारजियों का पहले से ये अमल था, आज नया नहीं। खारजी शुरू से ही बच्चों के गले काटने वाले हैं। अब ये जो वाकया पहुंचा कूफा में, इधर मेरा मौला तैयार थे उधर के लिए, तो मेरे मौला ने कहा, नहीं पहले ये जो फितना है पास, पहले इसे ख़त्म करें। मेरे मौला आए और मेरे मौला ने एक तकरीर की, और लंबी तकरीर है। मौला ने जो आखिरी जुमले उसमें ये कहे कि आज के इस किताल में उनके 10 बचेंगे नहीं, तुम्हारे 10 मरेंगे नहीं। और ऐसा ही हुआ, उनमें से 10 भाग गए, बाकी सब मामला साफ। 10 भाग गए और इनमें से 10 तक कोई शहीद भी नहीं हुआ। ये तो वापस आ गए। ये नरक में आपको बता रहा हूं। इसके बाद ये जो भाग गए थे ना, इनमें से 8 मक्के में मिलते। अब ये इस्लामी नेरेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तारीख़ खुलफा, तारीख़ तबरी और दूसरी किताबों में।
وہ 8 بندے انہوں نے کسی طریقے سے یہ لگانا تھا کہ کسی گروپ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ دوسرا ورجن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ 8 بندے مکے میں جمع ہوتے ہیں حج میں اور کعبے کے پاس بیٹھتے ہیں، آج ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے ہی ان دوسروں کو پتہ چلا 5 بندوں کو کہ یہ کوئی خاص فیصلہ ہے، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ 3 بندے وہیں بیٹھے ہوئے، اس میں ایک عبد الرحمن ابن ملجم، ایک دفعہ بلند آواز سے کریں، عبد الرحمن ابن ملجم تیلانے، اور دوسرے کا نام عمر بن ابو بکر تمیمی، اور تیسرے کا نام احسان بن عبداللہ، یہ بھی تمیمی خاندان سے۔ یہ 3 بندے کعبے کا کپڑا پکڑ کر اس کے پاس بیٹھے۔ یہ تاریخ جو انہوں نے لکھی، انہوں نے کپڑا پکڑ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم نے ان دونوں کو بلکہ تینوں کو ختم کرنا ہے۔ کس کو؟ عمر بن عاص کو، معاویہ کو، اور کوفے میں امیر المومنین کو۔ اس نے وعدہ لیا کہ جو کوفے کا کام ہے یہ میں کروں گا، اور دوسرے 2 نے یعنی عمر نے وعدہ لیا کہ میں جاؤں گا شام میں، اور تیسرے نے وعدہ لیا کہ میں جاؤں گا مصر میں۔ یہ سارا سیٹ اپ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ہی دن 19 مارچ کو 19 رمضان کو حملہ کریں گے اور ان تینوں کا کام تمام کر دیں گے، اور پھر پورے عرب میں خارجیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ یہ ان کا ہوا سلسلہ۔ اب ادھر سے یہ نکلے تینوں، یہ تاریخ کا جو انہوں نے بنایا ہے کہ یہ خارجی تھے، تینوں نکلتے ہیں، اور پھر آگے تاریخ ایسی گم ہو جاتی ہے کہ جو بندہ عمر پہنچتا ہے شام میں، وہ اس وقت حملہ کرتا ہے کہ جب معاویہ گھر سے نماز کے لیے نکلا، اس نے جلدی سے حملہ کیا اور وہ پکڑا گیا، معاویہ کی ٹانگ پہ تھوڑی سی زخم لگا اور اس نے شربت پیا، یہ تاریخ لکھتی ہے، اور ایک شربت پینے سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہ بولا آپ اس پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ وہ نہ اس نے ٹانکے لگوائے نہ سلوایا، کہا نہیں، اس نے شربت پیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا جو بندہ جو مصر میں گیا، وہاں اس نے اپنا بندوبست کیا ہوا تھا، اس نے اپنی ہی شکل کا، یعنی یہ اصل جو لانتی تھا یہ عمر بن عاص، منصوبہ بازی میں یہ ماسٹر تھا۔ اس نے اپنی شکل کا ایک بندہ تیار کیا ہوا تھا جو صبح اس کی جگہ نماز پڑھاتا تھا، وہ صبح اس کو اٹھاتا تھا، خود سوتا رہتا تھا اور شراب پیتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اس نے اس بندے کو، اس کو بولا میرا کام تو سیٹ ہے۔ اب وہ بندہ بیچارہ گیا، اس نے اس کو مار دیا، اور یہ پیچھے سے پہنچا کہ یہ جا کے کہا کہ حملہ اس نے مجھ پہ کیا تھا، مار یہ میرا بندہ گیا، لہذا وہ مسئلہ ادھر ہی ختم۔ کوئی تاریخ اس سے آگے نہیں جاتی، کسی نے تحقیق کی یا کسی نے کچھ کہا۔ ادھر یہ تیسرا بندہ جو ادھر پہنچا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں جاؤں، میں آپ کو اس کی دوسری ورجن جو حقیقی ورجن ہے وہ یہ۔ عمر ابن عاص کو جب پتہ چلا کہ علی نے دوبارہ لشکر تیار کر لیا، یہ ہماری بڑی بڑی کتابوں میں یہ سارا سلسلہ موجود، ہمارے علیہ تشیع، اس کو پتہ چلا کہ 10,000 بندہ علی نے تیار کر لیا، اب اگر علی شام کی طرف آیا تو مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ یہ آیا اس کے پاس، معاویہ کے پاس، کہتا ہے یہ مسئلہ ادھر سے تیار ہے، کہتا ہے تیرا دماغ کدھر گیا ہے، تیرا تو بڑا تیز دماغ ہے، تو اس پہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا اس کا سیٹ اپ میں خود کرتا ہوں، کیونکہ مصر میں بہت بڑی جائیداد تھی اشس نامی ایک صحابی جو کہ کوفے میں رہتا تھا، اور کوفے میں بھی 30% جگہ زمینیں اس کی تھی، یہ رہتا تھا کوفے میں، اور یہ انتہائی منافق آدمی، یہ سراسر دن امیر المومنین کے پاس بیٹھتا اور وہاں سے مسئلے سنتا، اور یہ اسی نے کہا کہ ہمارا خارجیوں سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ پیچھے سے یہ ان کو پرووک کرتا تھا۔ اس نے اس سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ مسئلہ ہم کھڑا ہوا ہے، تیری جو بہت ساری جائیداد مصر میں ہے نا، یہ ساری میرے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ کام تم نے کرنا ہے، علی کو تم نے رستے سے ہٹانا، اگر علی 10,000 کا لشکر لے کے نکلا ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ بات اس نے وہاں پہنچا کے ادھر جو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی تھا، یہ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا یزید، ایک کا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ یہ تینوں بیٹوں کو اس نے اشس کے ذریعے تیار کیا۔ باپ کو جب پتہ چلا عبد الرحمن کو، اس نے منع کی کہ یہ کام نہ کرو، لیکن ماں کو جب پتہ چلا تو اس نے ماں نے تینوں بیٹوں کو بٹھا کے کہا میں تمہیں اپنا دودھ بھی نہیں بخشوں گی جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے۔ کیوں؟
کہ ادھر سے اشس کے ذریعے معاویہ کی طرف سے بہت بڑی ایک ان کو آفر مل چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ یہ بندہ میرا تو نہیں آگے ہوتا لیکن میں خود ایک کروں۔ اب یہ جو بندہ ہے جسے عبد الرحمن بن ملجم کہتے ہیں، یہ قتل خارجی نہیں تھا، اس کو ظاہراً خارجی اس لیے بنایا گیا کہ اس کام کو صاف کر دیا جائے، یہ کہہ دے یہ خارجی ہے، حالانکہ نہ یہ خارجی تھا، نہ یہ اشس ظاہری طور پہ خارجی تھا، اور نہ ہی عمر بن عاص اور نہ ہی معاویہ، یہ ایک پورا سیٹ اپ تھا۔ اس کو تیار کر کے بھیجا گیا، اس نے اس کو خط لکھا، وہی خط بعد میں امیر المومنین کے بعد مولا حسن نے وہ خط ثبوت کے طور پہ پیش کیا تھا کہ تمہاری سازشیں کھل چکی ہیں، میرے بابا کے قتل میں تمہارا ہاتھ تھا، وہی خط بعد میں نکل چکا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا یہاں پر تو اس نے بھیجا اس کو کہ تو سیدھا جا وہاں اور تم نے جانا ہے کوفے میں اور جا کے اشس کے گھر میں جانا ہے۔ یہ اشس کے گھر میں آیا عبد الرحمن، جب اشس کے گھر میں آیا تو یہاں پہ اسے ایک حکم کا غلام تھا، وردان جو گھومتا ہوا اس کو ملا۔ اس نے کہا تو یہاں کس لیے آیا؟ اس نے کہا میرا ایک کوئی خاص کام ہے امیر کی طرف سے، میں اس لیے یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو اس لیے ادھر یہاں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھ جو اشس کی بیٹی ہے نا اس کے ساتھ شادی میں کروں گا۔ اس کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اشس کی کوئی بیٹی ہے، اس کو یہ تمنا ہوئی تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اشس کو پتہ چلا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کا نظارہ اس کو کرایا تو یہ اور پکا ہو جائے گا۔ اس نے ایک جگہ پہ دروازہ کھول کے اس کا منہ اس نماز کی طرف ادھر کر کے اس کو بیٹی کو سامنے کیا، جس کا نام قطامہ ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ اور پکا ہو گیا۔ پھر اس نے اشس نے بٹھا کے کہا اگر تم چاہتے ہو میری بیٹی سے شادی کرنا تو میری بیٹی جو چاہے گی وہی ہوگا، میں اپنی بیٹی کو مجبور نہیں کروں گا۔ اب بیٹی کو بلایا گیا، قطامہ نے سامنے بیٹھ کے کہا اگر تم یہ چاہتا ہے تو علی کا سر چاہیے مجھے، جب علی کا سر اترے گا تو تمہارے ساتھ۔ اس کے لیے یہ سونے پہ سہاگا تھا، تین چیزیں اس کے لیے اکٹھی ہو گئی، اس کو چاہیے یہی تھا، وہ آئے اسی لیے تھا۔ آتے ہوئے ہی جو اس کو سب سے پہلے پیسے ملے، اس نے 1000 درہم کی ایک تلوار لی کوفہ سے، اور اس نے 10,000 درہم کا اس وقت جو اس کو پہنچایا گیا تھا، جو شام سے پہنچایا گیا تھا، وہ زہر دیا گیا۔ اب یہ اس زہر کو روزانہ اس تلوار کو گرم کر کے سرخ کر کے اس زہر کے پانی میں یہ بھگونا شروع ہو گیا۔ یہ جانتا تھا امیر المومنین کی مقام کیا ہے، مسجد میں یہ ریگولر آتا تھا، یہ پہلے دن مسجد میں نہیں آیا، ادھر یہ بات نکل چکی تھی، اور امیر المومنین کے جو جرنیل تھے ان کو یہ خبر پہنچ گئی کہ کچھ خارجی ہیں۔ لفظ خارجی انہوں نے بھی کہا کیونکہ یہ ملعون تو خارجی نہیں تھا، اس کا آنا جانا تھا کیونکہ اشس آتا تھا، یہ آنا جانا مسجد میں بھی تھا۔ بات یہ نکلی کہ 3 خارجیوں نے وعدہ کیا مکہ میں وہ آئیں گے ادھر، یہ باتیں آگے پہلے چل رہی تھی، یہ روزانہ ادھر آتا تھا۔ اب جب اس کا سلسلہ چلا تو اس نے یہ آیا مسجد میں، اس نے پہلے معائنہ کیا، روز آنا شروع کر دیا، دیکھا کہ لوگ 13 رمضان کو لوگ آتے ہیں، 14 کو آتے ہیں، اور 15 رمضان کو مولا حسن کو لوگوں نے تحفے تحائف دینے شروع کیے ان کی تاریخ پہ۔ قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں میں جلدی سے چند جملے اور اس کے بعد آپ کو، جب اس نے دیکھے تحفے تحائف دیتے ہوئے تو یہ اٹھا کے وہی اپنی تلوار امیر المومنین کو دے کے کہتا ہے میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے امیر المومنین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پورا دیکھ کے کہنے لگے تم نے یہ جس لیے لی ہے نا تم وہی کام اس کے ساتھ کرنا، اور یاد رکھ میری عدالت اللہ کی عدالت ہے، اور میری عدالت میں جب تک کوئی مجرم جرم نہ کرے اس کو سزا نہیں دی۔ یہ کہہ کے میرے مولا نے اس کو ہٹا دیا۔ ہاں میں جلدی نہ مصاحب تھے ہوں، تھوڑی اکھاں تیار ہے، باخدا بہت بڑا نقصان ہے تاریخ اسلام دا سب تو پہلا وہ حملہ ہے جڑا ایسے ویپن نال ہویا ہے جڑا کیمیائی ویپن، سب تو پہلا حملہ پوری تیاری کر کے ادھر میرا مولا اپنی روٹین 17 رمضان جمعے دا دن علی خطبہ دین لگے تے میرے پاک مولا آکھن لگے مسلمانوں آج دا خطبہ عجیب امیر المومنین دا، مسلمانوں یاد رکھے
انسانہ دنیا تے آونا بھی ہے تے دنیا تو جانا بھی کوئی نہیں مینوں نہیں لگتا ہے یہ جڑا چند ہے اس چند وچ میرے نبی نے مینوں آکھیا تیری داڑھی خون نال رنگین ہو وہ واقعہ تنوں یاد ہے آخری واری جدوں رسول دے دروازے رسول دے کول سڑ کے علی نو گل نہ لا کے رسول فرمایا ہے نا یا علی میرے بعد اے لوگ اے سارے قریشی مل سن اور تیرے تے حملہ کر سن یا علی تو صبر کرنا ہے یا علی یاد رکھیں ایک ایک گل رسول نے پورا 1 گھنٹہ اپنے سینے نہ لائی رکھا اور ساریاں گلاں علی دے کنا چ دسیاں یا علی یاد رکھیں یہ تیرے گھر تے اگ لائے کے آ سن یا علی یاد رکھیں اے آ کے تیرے گھر تیرا محسن شہید کر سن یا علی تیری تلوار فقط اٹھے تو میرے حق اٹھے یا علی یہ لوگ تینوں اکھیسن علی تلوار کہاں چلیں دے جو حکومت دا لالچ اس کدھا یہ لوگ ایک گل نہ آکھن اپنی تلوار نو صبر چ رکھیں علی خطبہ دے کے آکھنے لگے یاد رکھو اگر کوئی تواڈے سامنے اس بازار کوئی قیدی آ جاوے نا تو اس دا لحاظ کرے میں ہوا نہ ہوا کوئی قیدی آ ونجر تے انہاں دا لحاظ کرے قیدی ہوندا ہے قید دا قیدی مجرم نہیں ہوندا ملزم ہوندا ہے جرم ثابت نہیں ہوندا تے او دا دھیان کرے تے یاد رکھو یتیماں دا خیال رکھے میں علی نو کوفے دے یتیم بڑے پیارے پاک مولا گل کیتی اور جدو میرے مولا گلہ کیتی ہے نا ہر بندہ حیران اور جدو دن گزردا گیا میرے پاک مولا اٹھا کے حسن نو کول لے کے آئے فرمایا حسن فلاں 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 محلے دے جڑے یتیم اور روز میرا چہرے دا انتظار کر دیں حسن 2 دنوں تو بعد تیرا کام ہے انہاں دا خیال مولا حسن حضرت بابا تسی میں کسی سفر تو مجھنا میں تنہوں دسا وہ سفر کیڑا جدو دفن کر کے آئے نا دوئے لال واپس آئے نا انہوں نے ایک گھر تو آواز آئی ہے ایک نابینا بندہ آئی اور بیٹھا ہوئی اپنی چارپائی تے رو رہا ہے مولا حسن جدو دفن کر کے واپس آئے یہ رو رہا ہے میرے مولا پاک حسن گزر دے ہوئے جلدی نال اس کول آئے آکے آنے نے نبینا کیوں پہ رونے آنا رونا اس واسطے آن اللہ خیر کرے میرے محسن دی مینوں اپنی تو کوئی نہیں اللہ خیر کرے میرے محسن دی لکھیا کیڑا محسن تو نہیں جاندا جوان او ایک جوان آندا ہا مسلسل ہر روز او میرا منہ بھی صاف کرے میرے ہتھاں نو صاف کرے مینوں اپنے ہتھاں نال کھانا کھواوے اج 3 دن او نہیں آ آج مسلسل 3 دن گزر گئے میں تو آیا ہی نہیں میں کہا کلایا ہی نہیں حسن اسے میں رو کے آدھر جس دا تو پہ آدھے نا اور میرا بابا ہے میں اس کو دفن کر کے آیا وہ کلیا کر گیا ہے دنیا ٹوٹ گیا اجرک من اللہ میں قربان بنجا علی دے ملنگا تو علی دے رومن علی تو علی دے لہجے تبدیل ہو گئے میرا مولا روزانہ اپنے پتران دے گھر پتران دیاں ڈیوٹیاں لگیاں تو اس مسجد میرا پاک مولا روزانہ ایک پتر دے گھر دوسرے دے تیسرے دے اے جو 19 علی ہائی نا شب اے ہاں والی جناب ام کلثوم پاک بی بی دے گھر میرا پاک مولا آیا ہے افطاری واسطے بیٹھے نہ کے میری پاک سین نے سامنے شہد رکھیا میری پاک بی بی نے شہد اپنے ہوئے شربت دودھ اچ پا کے سامنے رکھیا پاک بی بی نے کھجور رکھی پاک بی بی نمک رکھیا جدو چیزیں رکھی نا افطاری فقط افطاری واسطے علی بیک کے آدھن کلثوم تینوں پتہ ہے تیرا بابا ایک ٹائم تے 2 چیزاں نال افطاری نہیں کرتا یا پانی رکھ یا شربت رکھ آج یہ بابا سارا دن دا تھکا ہوئے خطبے دینے ہیں گلیاں چ رہنے بابا شربت چپی کوفے دی گرمی ہے افطار اللہ جانے مڑ کے میں پیساں یا نہ پیساں میرے پاک مولا نے چاہ کے افطاری کی تھی اور شربت چاہیا تھا بابا میرے ہتھاں دا شربت نہیں پیونا آواز نے میرا لال اگر تمہیں پلاونا چاہنی ہے نا یہ شربت میرے ہاں تیرے فرمایا میں تیرے کو امانت رکھنا آج نہیں میں کل تیرے تو منگ سکتا میں جب تیرے کو منگا نا
بابا کل کیوں؟ آواز آنے کل میرا ایک مہمان ہو علی اس نے آدھے میرا اپنے قاتل نو آکے میرا کل ایک مہمان آنا ہے وہ میں قربان بندہ پاک بی بی نے رکھیا علی کھادا مکیا علی ٹرے صبح دا ٹائم ہویا نمازاں مکائیاں گھر وچ ٹرے نا جدو مسجد والے پاسے جدو مدینہ چوں آیا نا میرے پاک مولا اے بطخاں نال لے کے آیا کدائی یہ بولیاں نہ اے علی دے گھر چ رہن والے پرندے غیر ضروری بول دے بھی نہ آج انہاں دی آواز بہت زیادہ اچھی اچھی آواز نال بطخاں دی آواز اچھی اچھی آواز نال بی بی ویکھ کے آدھی ہے سین ویکھ تو صحیح آج ساڑھے گھر کے بطخاں اتنا اچھا کیوں بول دیا جٹھا نے جو علی گھرو ٹرے نا ٹر دے ہوئے قدمہ دے نال بطخاں دوڑ کے آکے دامن نو ہاتھ پکڑ کے اپنی زبانی چاہ دیا یا علی آج روزہ اتنی رکھ آج نماز گھر پڑھ اگر مسجد ویسے تو دھیا یتیم ہو تیرا انتظار تھیندا پیا مسجد میں روکیا پرندیاں روکیا علی ٹر دے رہے آئے مسجد میں جلدی نال مقامہ مسجد چاہے صبح دے 4 رکعت 2 رکعت سنت 2 رکعت واجب اندر مسجد چاہے کچھ لوگ سنتا پڑھ دے پھر اپنے اپنے جگہ تے اے ملعون منہ دے ماں سویا ہوئے مسجد علی نے پیر دا ٹھوکر ماریا اٹھ ملعون اٹھی تے فرمایا اٹھ جس مقصد واسطے آئے تیرا ٹائم آ گیا جلدی نے اٹھے اس اپنا خنجر لکایا ہے اٹھی تے امیر المومنین گلدستہ آزان سے چلے میں جلدی کیوں میں پڑھا علی دیاں آزانہ علی دیاں دھیاں پہلے بھی سو دیاں آج دی آزان مختلف شبیر درون علیہ وجدو آواز آئی اللہ اکبر جلدی نال کلثوم دوڑ کے زینب کو لائی آواز آندہ بھیڑ سنے تا سی ان مظلوم دی آزان پہ دے دے جی میں اخیری آزان بابے دے لہجے تو ان محسوس ہوتا ہے جی میں اخیری آزان مک گئی آزان میں کیویں جلدی کرا مک گئی آزان علی آئے مسجد دے درمیان آ کے میرے پاک مولا 2 رکعت سنت دی ادا کرنی شروع کی تھی پہلی رکعت مکمل تھی گئی دوسری رکعت دا دوجا سجدہ اے ملعون انتظار کردہ رہا جلدی نال آکے ایک تھم نال کھلوتا ہے جدو ڈکٹاس جو علی دا آخری سجدہ ہے دوجی رکعت دا ہن موقع ہے جے ہن نہ کیتا تے اولاد آویسی جلدی نال اپنی تلوار کڈی سی اور میں قربان ونجا اتنے زور نال کعبے دے غلاف تے تلوار چلائی سی تیرے سر تے تلوار آئی ہے اسے جات لگی ہے جتے عہد والے دن عمر ابن عبدالوہاب دا زخم لگا انج کھلیا ہے جویں رحل وچ قرآن کھلدا آواز آجا کج کو میرا امیر المومنین اجرکم اللہ اس ویلے آواز آندی ہے جبریل کیوں روندے ملائکہ در جبریل کیوں روندے آواز آجا تسبیح چھوڑو میرا استاد قتل ہو تسبیح روکو علی دے سر تے ضرب لگ گئی ہے اجرکم اللہ اور کیوں جلدی نال مار کے نس گیا ہے تلوار بھی سکتی ہائے 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 جملہ میرے ذہن چاہ جے تیرا موڑ بڑے تو میں سناوا تیرا ذہن بڑے تو سناوا ملک جی ایک ذرا مار کے ڈر گیا ہے علی دے پتر ناج ڈر گیا ہے کہ دائی غازی نہ آوے ڈر گیا ہے کہ دائی حسن و حسین نہ آوے سٹ کے نس گیا ہے میں آدھا جس کسے نو ڈر ہوندا ہے وہ مار کے نستا ہے اور میں قربان وجہ کربلا دے علی تو کوئی آدھا مارو اس دنیا جو کوئی نہیں کوئی آدھا میرا مارو اس کا قائدات کوئی نہیں دیا دیت جوڑ کیا دینا مار میرا دینا نسا ہے پردگار اپنی توفیقات میں اضافہ فرمائے
بڑے محمد والے محمد رہ گیا پیاسا نواسا بانی اسلام کا، اور سامنے بہتا رہا دریا مگر کس کام کا، ننگے ساریل حرم اور 700 کرسی نشین، عمر بھر بھولے نہیں عابد یہ منظر شام کا۔ بہت دل سے مشکور ہے قبلہ ساجد نقوی صاحب کے کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے اور ایک ہسٹری بیان کی۔ فضائل و مصائب تو ہم ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک جو ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس میں سازش میں کون شامل تھا اور کس طرح سے یہ پلاننگ بنی، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو بھی ہمیں بھی اس چیز سے آگاہ کیا۔ مولا پاک کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رہے۔ اور بہت تہ دل سے مشکور ہیں ہم تیانی بردر کے کہ وہ امام مشن کی دعوت پہ تشریف لائے۔ مولا پاک ان کا یہاں پہ آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ان سے گزارش کریں گے کہ وہ رونا بیمر ہوں اور نذرانہ کی پیش کرے بارگاہ محمد والے محمد، درود پڑھی محمد والے محمد کی ذات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ منظر ہے کربلا میں جب مولا عباس بی بی زینب سے خدا حافظ کرنے کے لیے آئے، اور بی بی زینب نے فرمایا عباس میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، لیکن ایک بات سنتا جاؤ، میری بات سنتا جاؤ۔ عباس ایک دن میں کوفے میں تھی اور بابا علی کی حکومت تھی۔ ایک دن بابا مسجد سے واپس آئے اور کبھی میرے بازوؤں کو چوم کے رونے لگے، کبھی میرے سر کے بوسے لے کے رونے لگے۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ بابا نے کہا کہ زینب یہی کوفے کا بازار ہوگا، یہی کوفے کا بازار ہوگا اور آپ کے ہاتھوں میں رسیاں بندھائی جائے گی، یہی کوفے کے بازار کے لوگ پتھر برسائیں گے۔ میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن میرا صرف ایک سوال ہے۔ بابا جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا کوئی نام نہیں لیتا۔ ارے بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی عطا کیے ہیں، اللہ نے مجھے حسین اور عباس جیسے بھائی عطا کیے ہیں۔ بابا نے رو کر کہا زینب نہ عباس رہے گے نہ حسین رہے گے۔ عباس میں سمجھ گئی ہوں کہ ابھی میرے سر سے چادر چھننے کا وقت قریب ہے۔ بیٹی کو تمہاری ہے بابا کربل کا سفر بھی کرنا ہے، بھائی کے لیے ایک بہنا کو اب جیتے جی مرنا ہے۔ تھا بلت علی کا یہ کہنا، تھا بلت علی کا یہ کہنا، ہم جیتی جی مر جائیں گے۔ بابا بابا ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کس نے لگایا ضرب تمہیں، کس شخص نے تم کو مارا ہے سر پہ تمہارے زخم لگا، دل اپنا پارا پارا ہے، ارمان ہمارا ہے بکھرا، ارمان ہمارا ہے بکھرا، ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ بابا بابا ہم جیتے جی مر جائیں گے۔
ہم سب کے دلوں پر کیا گزری جب سانس تمہاری ڈوبی ہے. کلثوم کی حالت مت پوچھو، زینب بھی اجڑی اجڑی ہے. اٹھے گا تمہارا جب لاشا، اٹھے گا تمہارا جب لاشا، ہم جیتے جی مر جائیں گے. بابا بابا ہم جیتے جی مر جائیں گے. گہرا ہے تمہارا زخم بہت، تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے. گہرا ہے تمہارا زخم بہت، تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے. وہ زیب لگا بابا تم کو، رک رک کے سانس اب آتی ہے. ٹوٹے گا جو سانسوں کا ڈورا، ٹوٹے گا جو سانسوں کا ڈورا، ہم جیتے جی مر جائیں گے. بابا بابا ہم جیتے جی مر جائیں گے. بچپن ہی سے پیاری اماں کا ایک ساتھ تھا پیارا وہ چھوٹا. مادر کی جدائی کیا کم تھی، ایک اور علم سر پر ٹوٹا. تم چھوڑ کے جاتے ہو بابا، تم چھوڑ کے جاتے ہو بابا، ہم جیتے جی مر جائیں گے. بابا بابا ہم جیتے جی مر جائیں گے. تاخیر جانی زینب کا پر درد بہت افسانہ ہے. بیٹی کو علی کی ننگی سے، بیٹی کی علی، بیٹی کو علی کی ننگی سے، بازار شام سے جانا ہے. تھی ثانی زہرا کی یہ صدا، تھی ثانی زہرا کی یہ صدا، ہم جیتے جی مر جائیں گے. بابا بابا ہم جیتے جی مر جائیں گے. محمد وعلى محمد صلی اللہ. وعلیکم السلام. گزارش کریں گے قبلہ اجازت زاری صاحب سے کہ وہ روڈ نظر ہوں اور فضائل صاحب محمد والے محمد بیان کرے. درود پڑھیے محمد والے محمد. عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، اہل بیت کے سب چھوٹے بڑے دشمنوں پہ لعنت. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو بخن بخن کہہ کر مکر گئے ان کو مخاطب کر کے میں بھائی پیش کرتا ہوں، صلوات سارے مل کے پڑھیں.
کے صلوات پڑھیں۔ لڑکھڑائی جو زبان نطق جلی یاد آیا، لڑکھڑائی جو زبان نطق علی یاد آیا، کوئی مشکل جو پڑی حق کا ولی یاد آیا، زندگی بھر بخن کہہ کے مکرنا سیکھا، مکر ہے زندگی بھر بخن کہہ کے مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا، نعرہ تکبیر، سارے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دے دشمنوں تے لعنت بے شمار، ایویں صلوات دی چھالا ہوئے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، ابن ملجم پہ لعنت، اس کی پشت پناہی کرنے والے پہ لعنت، سادات کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند صلوات پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب، تجد اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعلی بعلی بعلی، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر ساعت و فی کل ساعت، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنہ ارداک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا تمام سادات مومنین مومنات کا یہاں پہ آنا آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام کی دلی تمناؤں حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں تجھے واسطے بیمار کربلا کا ان کو شفاء کلی عطا فرما، بالخصوص کرمانی صاحب، بابا ابرار شاہ جی، بابا سید تصور شاہ صاحب، اسرار شاہ جی اور جملہ سادات مومنین جو بیمار ہیں، محب بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، مولا تجھے واسطے بیمار کربلا امام زین العابدین اسلام کی بیماری کا مولا تمام کو شفاء کلی عطا فرما، یہ بے اولاد ہیں تجھے واسطے آج کی شب کا مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، صدقہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا میرے پاک مولا جتنے بھی اس ادارے امامیہ مشن کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں مولا تمام کے رزق جان مال میں اضافہ فرما، اور صدقہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا بابا سید صابر حسین کاظمی صاحب، سید بابر حسین کاظمی صاحب اور ان کے والدین مرحومین، اور بابا سید زوجہ سید صابر حسین کاظمی صاحب کے جو زوجہ کے والدین ہیں ان کو سید عباس شاہ جی اور باقی عمر حیات اور جملہ جو سادات مومنین ومومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یہ آج کا یہ افطاری کا اہتمام جو ہے وہ بابا سید صابر حسین کاظمی صاحب کی طرف سے مولا صدقہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرما، اور ان کے خانوادے کو سلامت رکھ، ان کے بچوں کے رزق روزی میں اضافہ فرما، صدقہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا وارث زمانہ یوسف زارا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ تکلیم نہ سمجھے ایک دفعہ پھر بھی بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم وتدا والصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات پڑھیں وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الأقربين صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات میں نے جہاں آپ کے سامنے خالق کائنات کی لا ریب و بے عیب کتاب میں سے سورہ شعراء کی 214 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور ان کو ڈراؤ اور میرے دین کی، میری توحید کی تبلیغ کرو۔ یہ بات چلتی رہی، کائنات کے نبی نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد میرے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جب دعوت کر کے بلایا گیا 3 دن کھانا کھلا کے، تو کائنات کے نبی نے کہا کون ہے جو میری اس نیک کام میں میری مدد کرے گا؟ تو اس وقت آپ کے اور میرے مولا سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ وہ نصرت کا وعدہ چلتا چلتا آ رہا ہے، اور کل میں نے یہاں تک کہا تھا کہ اس کے بعد جناب رسالت مآب کو اللہ نے معراج پہ بلایا اور اپنی آیات کی اپنی نشانیاں وہاں پہ دکھائی، اور جب کائنات کا نبی معراج سے واپس آیا، پھر آ کے کائنات کے نبی نے اللہ کی توحید کا اور اپنی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ جب پھر تبلیغ شروع کی، پھر ان کافروں کو تکلیف ہوئی، پھر یہ مکے کے کافر اکٹھے ہوئے، انہوں نے پوری میٹنگ کی، پلاننگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں اس بات پہ اتفاق کیا کہ کیوں نہ ہو کہ محمد کو یہاں سے مکہ سے نکال دیا جائے، یہاں سے اس کو نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے، اتنا راستہ تنگ کر دیا جائے، اسے یہاں سے نکال دیا جائے، کہیں اور چلا جائے۔ تو کسی ان میں سے بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر یہاں سے ہم محمد کو نکال دیں گے تو پھر اس کے بعد محمد جہاں بھی جائے گا اپنا تبلیغ کرے گا، اپنے ہم خیال بنا لے گا، اپنے ہم خیال بنا لے گا، تو لہذا اس کو یہیں پہ رہنے دو۔ اور لیکن کیا کیا جائے کہ محمد تبلیغ لا الہ الا اللہ سے باز آ جائے؟ تو انہوں نے سب نے پھر میٹنگ کی، انہوں نے کہا یہاں سے نکالتے نہیں ہیں بلکہ محمد کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا جائے کہ محدود کر دیا جائے، اور سب نے مل کر یہ پلان بنایا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ تمام جتنے بھی کفار ہیں سب بڑے بڑے قبیلوں کا ایک ایک بندہ اکٹھا ہو، اور کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ محمد عربی جب رات کو سو رہا ہو سارے اکٹھے ہو کے اس کے اوپر حملہ کریں اور اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ اب سب نے پلاننگ اکٹھی کی، تمام ہاشمی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، جتنے بھی قریش ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، سب نے کہا کہ ہر خاندان کا ایک ایک بندہ آگے بڑھے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہاشمی خاندان سے بھی کسی کو بلایا جائے۔ انہوں نے کہا چلو ان میں سے بھی بلا لیتے ہیں، ابو لہب اور ابو جہل کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہی اس میں شامل ہوں، انہوں نے کہا بالکل ہم ساتھ ہیں۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کے قتل کی سازش کے لیے جب انہوں نے یہ پلاننگ بنائی، اس وقت ان کو یہ یاد تھا کہ بنی ہاشم کے بھی کسی بندے کو شمار کیا جائے۔ جب کائنات کے رسول کے قتل کا یہ پلان بنایا گیا، اس وقت تو ان کو یاد آیا کہ ہاشمی خاندان سے بھی کسی کو بلایا جائے، لیکن ویسے ہی ہاشمی خاندان کو بھول گئے۔ صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ۔ اب جب انہوں نے قتل کا ارادہ کیا
تو اب یہ سارا پلاننگ طے ہو گئی. ادھر سے میرے خالق نے وحدہ لا شریک نے جناب جبرائیل کو کہا کہ جی جبرائیل جی رب جلیل اب عرش چھوڑ دے فرش پہ چلا جا اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تیرا کوئی حامی جانثار کوئی نہیں رہا. ابو طالب دنیا سے چلا گیا ہے, ملیکۃ العرب دنیا سے چلی گئی ہے, اب تیرا کوئی بچانے والا نہیں ہے, ایک علی ابن ابی طالب ہے. لہذا اخرج من المکہ, تو مکہ سے نکل جا. کیا کروں؟ کہتے ہیں مکہ سے نکل جا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جا, مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جا. لیکن کرنا کیا ہے میرا حبیب؟ اپنا بستر خالی نہیں چھوڑنا, اپنے بستر پہ کسی کو سلا کے جانا. کائنات کے نبی نے اپنے سارے جو خاص صحابی تھے جو رسول پہ جان نثار ہونے والے تھے, کائنات کے نبی نے سب کو بلایا. یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم آیا اور میں یہاں سے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں, بلکہ یہ کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, تم میں سے کون ہے جو میرے بستر پہ سونا چاہے گا؟ سبھی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. جب سب نے میں کہا نا تو کائنات کے نبی کہتے ہیں میں نہ کرو, آج میرا بستر سونے کی جگہ نہیں, آج میرا بستر آرام گاہ نہیں, آج میرا بستر قتل گاہ ہے. آج وہ آگے آئے جس نے قتل ہونا ہے. جب یہ بات سنی نا سارے کے سارے خاموش پیچھے ہٹ گئے. اس وقت وہ آیا کہ جس نے وعدہ کیا تھا. میرا مولا علی ابن ابی طالب آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں جو حاضر ہوں, میں نے جو وعدہ کیا تھا میں حاضر ہوں. کائنات کے نبی نے کہا اچھا یا علی تو میری جگہ پہ سونا پسند کرے گا؟ یا علی آج بستر پہ فقط سونا نہیں بلکہ تیار ہو جا, آج ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے. کائنات کا امیر کہتا ہے کہ مولا مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں موت کے اوپر جا پڑوں یا موت میرے اوپر جا پڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ علی. مولا مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں موت کے اوپر جا پڑوں یا موت میرے اوپر جا پڑے. یا رسول اللہ مجھے تو بابا ابو طالب نے بچپن سے لے کے ابھی تک آپ کے بستر پہ سلا کے میری اس طرح پرورش کی ہے اور مجھے یہ درس دیا ہے کہ اے علی موت آ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, میرے محمد کو کچھ نہ ہو. تو اس لیے یا رسول اللہ میں تو آپ کے بستر پہ سو کے عادی ہو چکا ہوں. کائنات کا نبی فرماتا ہے اچھا یا علی آج سونا بھی پھر ایسے سونا ہے کہ پتہ چلے دشمن کو یہ محسوس نہ ہو کہ آج اس بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے, نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. کائنات کا امیر کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں, میں تو آپ کے بستر پہ سوتا تھا, سوتا ہوں, سوتا رہوں گا. یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں میں اگر یہاں پہ سو جاؤں گا آپ کہاں جائیں گے؟ کائنات کا نبی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں سے چھوڑ کے مدینہ چلا جا. یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہوں, میں ہر جگہ پہ آپ کی حفاظت کرتا ہوں, میں آپ کا محافظ ہوں, میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں. یا رسول اللہ میں یہاں جب بستر پہ سو جاؤں گا آپ مدینے چلے جائیں گے, آپ کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا, آپ کی جان تو بچ جائے گی. اس وقت کائنات کا نبی کہتا ہے ہاں یا علی میری جان تیرے سونے سے ہی بچتی ہے, آج میری جان تیرے سونے سے ہی بچتی ہے. جب میرے مولا علی ابن ابی طالب نے 3-4 دفعہ پوچھا نا یا رسول اللہ آج میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کائنات کے نبی کہتے ہیں ہاں یا علی آج تیرے سونے سے میری جان بچتی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فوراً سر سجدے میں رکھا اور میرا مولا نے سجدے میں سر رکھ کے شکر خدا ادا کیا. میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کیا موت کا سن کر علی ابن ابی طالب نے سجدہ شکر ادا کیا. میں کہتا ہوں کہ میرا مولا علی ابن ابی طالب وہ ہے جس نے موت کا سن کر, موت پہ مصیبت میں ہمیشہ صبر کیا جاتا ہے. آئے میں تاریخ کا ایک ورقہ آپ اور میں لاتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے اسماعیل انی رایت فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے قتل کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا
بابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا وہ کام کرو جو تیرے اللہ نے تیرے اوپر تجھے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا مجھے حکم ہوا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بابا یہ کام کر جو تیرے اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یعنی نبی نے موت کو دیکھا، موت کا یقین ہو گیا کہ باپ مجھے ذبح کرے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو نبی کیا کہہ رہا ہے؟ بابا انشاءاللہ ستجدنی من الصابرین، مجھے تم صابرین میں سے پاؤ جائے گا۔ جب مصیبت پہ نبی وہ صبر کرتا ہے، اور شکر کہاں پہ ہوتا ہے؟ نعمت کے اوپر۔ اور میرا مولا علی بن ابی طالب وہ امام ہے کہ جب موت کا سنا تو میرے مولا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ادھر نبی نے موت کا سنا اور صابرین میں سے ہوا۔ تو میں یہ کہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جو موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو موت کو نعمت سمجھ کے شکر کرے اسے علی کہتے ہیں۔ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی پیچھے جگہ نہیں ہے، لوگ تنگ ہیں، آگے ہو جائیں سر جی۔ ایک سلوات بھی پڑھیں اور تھوڑے تھوڑے آگے آتے جائیں، بسم اللہ، تاکہ سارے باقی بھی مومنین آئیں۔ بسم اللہ، تھوڑے تھوڑے آگے آئیں اور سلوات بھی پڑھیں، امام زمانہ کی ذات پہ بلند سلوات پڑھیں۔ یا علی تیرے لبوں کی جنبش کو قرآن کہتے ہیں، یا علی تیرے لبوں کی جنبش کو قرآن کہتے ہیں، تیری زبان پاک کو اللہ کی لسان کہتے ہیں۔ کوئی تجھے مولا اور کوئی تجھے خدا کہتا ہے، کوئی تجھے مولا اور کوئی تجھے خدا کہتا ہے، عرش پہ تجھے ساری خدائی کا نگران کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، پنج نعرے پنجری سے سپر پاور، نعرہ حیدری، 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 یہ میری سلوات انشاءاللہ۔ آل محمد۔ تو مصیبت پہ صبر کیا جاتا ہے اور نعمت پہ شکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہاں ہی کہا تھا کہ جو موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو موت کو نعمت سمجھ کے شکر کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ ہے میرا مولا۔ اچھا سرکار جناب رسالت مآب کے حکم کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کے نبی کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس طرح میرے کائنات کا امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح آج نیند آئی کہ اس سے پہلے زندگی میں مجھے اس طرح نیند آئی نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی میرے مولا جناب علی ابن ابی طالب نے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ میں تو ہر رات کو ہزار رکعت نماز پڑھتا ہوں، آج آپ کے حکم کے مطابق میں سو رہا ہوں، میں تو ہزار رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کائنات کا نبی فرماتا ہے کہ یا علی آج تیرا سونا ان نماز سے بہتر ہے، آج تیرا سونا یہ تیری عبادت، آج یہ سونا اس سے بہتر ہے۔ تو میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام چادر تان کے سو گئے۔ امیر کائنات کو فرمایا کہ یا علی دشمن حملہ کریں گے تو یا علی آج ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، یہ ڈرا ہوا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا، مولا دنیا میں کوئی ایسا اللہ نے انسان پیدا ہی نہیں کیا جس سے علی کو ڈر لگتا ہو۔ اللہ نے روح زمین پہ کوئی ایسا انسان خلق ہی نہیں کیا جس سے علی کو ڈر لگتا ہو، علی کو فقط ایک اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔
बड़ी सुकून की नींदर मेरा मौला नींद अली इब्न अबी तालिब सो रहा है, बड़े चैन से सो रहा है, बड़े आराम से सो रहा है मेरा मौला। उधर से अल्लाह ने देखा और अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, मिकाइल को कहा कि देखो जमीन पे आज मेरा हबीब मेरे हबीब के बदले में सो रहा है। देखो, इन्होंने देखा, कहते कौन है? कहते ये अली इब्न अबी तालिब है जो आज अपने भाई पे कुर्बान हो रहा है। जाओ जिब्राइल, मिकाइल, तुम भी जाओ ना, तुम भी दोनों भाई हो। देखो एक भाई दूसरे भाई पे कुर्बान हो रहा है, जान निछावर कर रहा है, तुम भी जाओ। ये दोनों आए और आके मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का इन्होंने पहरा देना शुरू कर दिया। एक पांव की तरफ खड़ा है, एक सर की तरफ खड़ा है। जो पांव की तरफ खड़ा है वो भी फख्र कर रहा है, जो सर की तरफ खड़ा है वो भी फख्र कर रहा है। जो सर की तरफ खड़ा है वो फख्र से कह रहा है, मम मिस्ली, मेरे जैसा कौन है? मैं उस सर की हिफाजत कर रहा हूं जो जिसमें ऐनुल्लाह है, जिसमें लिसानुल्लाह है, जो रासुल्लाह है। और जो पांव की तरफ खड़ा है उसने कहा मैं भी तुझसे कम नहीं हूं, मैं उन पांव की हिफाजत कर रहा हूं जो मोहरे नबूवत के सवार है। अच्छा, ये पहरा दे रहे हैं और अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बड़े आराम से सुकून से सो रहे हैं। उधर आवाज कुदरत आई, मेरा अली ये तेरा सोना भी क्या कमाल है। अली का सोना इतना अल्लाह को पसंद आया, उसने कहा कि या अली ये सोना बेचना चाहता है। ये सोना तेरा सोना, ये अली का सोना कोई आम सोना नहीं है। अल्लाह की आवाज आई कि ए अली ये सोना बेचना चाहता है। आवाज अली आई, बेशक मैं बेचना चाहता हूँ, खरीद लो। कितने का बेचा? इसकी क्वालिटी क्या है? मेरा मौला कहता है तोल के देख लेना, पूरे 12 माशे है, पूरा कामिल है, असली सोना है, कोई मिलावट नहीं है। जहां मिलावट होती है वो पाकिस्तान होता है। ये अली इब्न अबी तालिब का सोना है, ये खरा सोना है, ये सच्चा सोना है। उसने कहा कितने का बेचोगे? अमीर अल मोमिनीन ने कहा तेरी मर्जी, तेरी मर्जी है, जो मर्जी है दे दे। उस वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म आई, वन मिनन नासे मैं यशरी नफ्सुहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह है। वो इंसान है जो अल्लाह की मर्जियां खरीद कर अपना सोना बेच रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब काफिर जो है ना वो तैयार खड़े हैं बाहर, तलवारें नियामों से निकाली हुई हैं, लेकिन जुर्रत नहीं हो रही। ऐसे दीवार से देखते हैं, फिर सार पीछे कर नीचे हट जाते हैं। अब ये डर है, ये मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का इतना जोहो जलाल था, पता उनको नहीं था, पता किसी को नहीं था कि नबी सो रहा है या अली सो रहा है। अब ये बाहर खड़े हैं, हौसला नहीं पड़ रहा कि अंदर आके हमला करें। और क्या है? एक रात का पर्दा, रात के अंधेरे का पर्दा, फिर दीवार का पर्दा, फिर ऊपर चादर का पर्दा। इनको पता नहीं चल रहा है नबी है या अली है। तो मैं मुसलमान तुझे ये बताना चाहता हूं, अगर अली को देखना है पहले ये 3 पर्दे हटा। अगर अली को देखना है, क्योंकि एक रात का अंधेरे का पर्दा, एक दीवार का पर्दा, एक चादर का पर्दा, तो इसलिए पता चला जब तक ये 3 पर्दे नहीं हटेंगे उस वक्त अली इब्न अबी तालिब तुझे नहीं समझ आएगा, नहीं नजर आएगा। अच्छा, ये देखते रहे, कायनात का नबी यहां से मदीने चला गया। अब ये काफी इंतजार के बावजूद इन्होंने कहा यार हौसला करो, अंदर जाके देखो तो सही। आखिर एक ने थोड़ी सी जुर्रत की, अब ये तलवार लेके जैसे दीवार फला के अंदर आया। अंदर आके इसने डरते डरते मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब के मुंह से जब चादर हटाई, जब इसने देखा नबी नहीं है, ये अली है, ये घबरा गया। घबरा के चेहरे पे जर्दी तारी हो गई, लर्जा गया और घबरा के मेरे मौला अली को कहते हैं या अली, है या अली, है या अली, बताएं आप हैं, नबी कहां गया है? घबरा गया। उस वक्त मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब अगर तो हकीकत बता दे कि नबी मदीने चला गया, ये हो नहीं सकता। हो सकता है ये पीछे से जाके नबी को कत्ल कर दें और मुंह मासूम के जबान पे झूठ जचता नहीं। उस वक्त मेरे मौला ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। मेरा मौला इसको कहता है कि मुझसे पूछते हो क्या मेरे हवाले करके गए थे? अब ये भी इनका प्लान नाकाम हो गया। अब ये जब कोई प्लानिंग नाकाम हो जाए ना तो फिर इंसान आपस में उलझ जाता है। अब जब ये बाहर निकला उन्होंने कहा यहाँ तो अली सो रहा है, नबी तो यहाँ से चला गया, नबी है नहीं। अब ये आपस में लड़ते 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 एक दूसरे के साथ, तूने सही करके देखा नहीं, नबी यहाँ से चला गया, अली को सुला के चला गया, तूने नहीं देखा, तूने नहीं देखा।
اب یہ آپس میں اپنی پنجابی میں کیوں نہ کہوں کہ یہ بک 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 کرتے جب باہر نکلے ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کرتے ہوئے تو نے صحیح نہیں دیکھا، آج محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو جب یہ آپس میں الجھتے ہوئے بک بک کرتے جب باہر نکلے، آگے سے ابو جہل ملا. اس نے کہا ہاں محمد کا خاتمہ ہو گیا، محمد کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا نہیں محمد تو بچ گیا. انہوں نے کہا پھر بستر پہ کون تھا؟ انہوں نے کہا وہاں پہ علی ابن ابی طالب تھا. ابو جہل اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پھر تم بچاؤ، تم کیسے بچ کے آ گئے؟ تم کیسے بچ کے آ گئے؟ اچھا بس اس کے بعد اب جناب علی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی مکے میں. دیکھو محمد عربی بڑا صادق، بڑا امین، بڑا سچا نبی تھا. دیکھے نا خود بھی چلا گیا، اپنی جان بچا کے بھی چلا گیا، اور ہم نے بڑا صادق اور امین سمجھ کے اس کے پاس اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی. ہم نے سامان رکھا ہوا تھا، وہ لے کے چلا گیا. نبی بھی نکل گیا ہاتھ سے، ہماری امانتیں بھی چلی گئی. بس یہ چھ گوئیاں مکے میں ہونے لگی. دوسرے دن یہ خبر پہنچی آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس. میرے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مکے میں ایسا اعلان کیا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک مکے میں کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا. آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب نے ایک پہاڑی کے اوپر جا کے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اعلان کیا، او مکے والوں میں علی ابن ابی طالب بول رہا ہوں. سارے لوگ متوجہ ہو گئے، میں علی ابن ابی طالب بول رہا ہوں. میرا نبی، میرا سردار محمد مصطفیٰ یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا ہے، اور تمہاری امانتیں مجھ علی کے پاس موجود ہیں. جس کی ہے آ کے لے جائے، لیکن میرے پاس کوئی لکھا پڑا کاغذ نہیں ہے، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے. سارے کے سارے مطمئن ہو گئے. نبی چلا گیا لیکن ہماری امانتیں، ہمارا سامان جو ہے وہ یہیں پہ ہے. اب جناب علی مطمئن ہو گئے. اب آپس میں مل کے پلاننگ کی، کل چلیں گے علی ابن ابی طالب کو کہیں گے کہ میری اتنی امانت ہے. جس نے 1000 رکھا ہوا تھا اسے کہا میں جا کے کہوں گا کہ میں نے 2000 رکھا تھا. جس نے 2000 رکھا ہوا تھا اسے کہا میں 3000 مانگوں گا. جس نے 3 رکھا تھا اسے کہا میں 4 مانگوں گا. کسی نے کہا میں 5 رکھے تھے میں 10 مانگوں گا. اور کچھ ایسے بھی شریف تھے جنہوں نے کہا میں نے رکھا کچھ بھی نہیں تھا، مانگوں گا میں بھی. اچھا اب یہ سارے جناب علی خوش ہو کے دوسرے دن مولا علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئے. یا علی جلدی کرو، ہماری امانت ہماری امانت ہماری امانت. میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کہا اسکت لا ترفعوا صوتکم علی باب امیر المومنین. تمہیں نہیں پتا معصوم کے دروازے پہ اونچی آواز سے نہیں بولا جاتا، خاموش ہو جو. سارے خاموش ہو گئے. اچھا مولا ہماری امانتیں دو. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیں میرے پاس ریکارڈ کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے. میں علی کھڑا ہوں یہاں پہ باہر، تمہاری امانتیں پڑی ہیں وہاں پہ اندر. ہر کوئی اندر چلا جائے اور ہر کس اندر جائے، ہر جس نے اپنی امانت رکھی ہے ہر کوئی اندر جائے اور اس کی امانت خود اٹھ کے کہے گی میں کس کی ہوں، میں کس کی ہوں، میں کتنی ہوں، میں کس کی ہوں، میں کتنی ہوں. یہ ہے علی ابن ابی طالب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. پاک زہرا د دشمن تے لعنت، بے شمار، پاک مخدومہ د دشمن تے لعنت، بے شمار. عظمت زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں علی جس نے نبی کے ساتھ وعدہ کیا، نبی کی جان کو بھی بچایا، اپنے آپ کی قربانی کے لیے تیار رہا. اسے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. اور نبی کے کیے ہوئے وعدے بھی میرے مولا علی ابن ابی طالب نے نبھائے، اور نبی کی امانتیں بھی ان لوگوں پہ پہنچائیں تاکہ یہ لوگ میرے بھائی کو جھوٹا نہ کہیں. اسے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. یہ میرا مولا وہ علی ہے کہ جس نے ہر نبی کے ساتھ ہر نبی کی مدد کی اور کائنات کے نبی کی سب سے زیادہ مدد کی. اسی میرے مولا جناب رسالت ماں صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پہ. جناب رسالت ماں کا ایک صحابی تھا، پہلے وہ کافر تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا. اس کا نام تھا زید بن ابراہیم. یہ زید بن ابراہیم جناب رسالت مآب کے پاس آیا. اسے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں
یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل دے دے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو انسان اپنی مشکل کو ٹال لے. یہ آپ کے لیے بھی ایک اچھا سا نسخہ ہے, میرا نہیں, یہ کائنات کے نبی کا فرمان ہے. صلوات پڑھیں کائنات کے نبی کے اوپر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا مولا علی وہ علی ہے جو فقط نبیوں کی مشکل کشا نہیں کرتا بلکہ ہر مومن کی بھی مشکل کشائی کرتا میرا مولا علی ابن ابی طالب. تو اس نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ مجھے بتا دیں. کائنات کے نبی نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ یا کہیں بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے تو تم ایک عمل کرنا, چاہے مختصر ٹائم ہو یا زیادہ ہو, 100 دفعہ پڑھ لینا یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی مومنوں کو گولیاں ضرور دیتے ہیں لیکن اس طرح کے عمل نہیں دیتے ہیں. تو کائنات کے نبی نے فرمایا کہ یہ عمل کرو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے, یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے میں نے یہ یاد کر لیا, اب میں سفر پہ ہوں, گھوڑے پہ سوار ہوں, رستے میں جاتے جاتے ایک جنگل آیا, وہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, گرمی کا موسم تھا. وہاں میں نے کہا کہ چلو یہ گھوڑا حیوان ہے, اس کو تھوڑا ریسٹ دے دوں. اس کو میں نے باندھ دیا اور میں خود ایک درخت کے نیچے سائے پہ سو گیا. اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تھی, میری آنکھ لگ گئی اور مجھے خوبصورت بہت اچھی نیند آ گئی. کہتے ہیں میں نیند سے, بہت اچھی نیند سے میں سو رہا ہوں, اور جب میری آنکھ کھلی, یہ زید بن ابراہیم کہتا ہے, جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ہاتھ بھی دونوں باندھے ہوئے ہیں, میرے پاؤں بھی دونوں بندھے ہوئے ہیں اور میں ہل نہیں سکتا. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا, میرے سرانے ایک بندہ کھڑا ہے جو یہودی ہے, جو کافر ہے. اس بغض کے وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتا تھا کہ یہ یہودی ہو کے اس نے کلمہ پڑھ لیا, یہ محمد کا غلام بن گیا, یہ محمد کا امتی بن گیا. تو اس وجہ سے کائنات کے نبی کے اس صحابی کو, اس ماننے والے کو قتل کرنا چاہتا تھا, اس بغض کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھول کے دیکھی تو وہ تلوار لیے ہوئے ایسے مجھے پر حملہ کرنا چاہتا ہے. جیسے میری آنکھ کھلی نا تو میں نے دیکھا, اب میں گھبرا گیا. میں نے فوراً یہ پڑھا بسم اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی پہلی دفعہ میری زبان پہ یہ ورد آیا, اس نے مجھے کہا خبردار ہلنا نہیں, اب میں تیرا سر قلم کروں گا. ابھی اس نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا, یا پہاڑ کی طرف سے آواز ہے خبردار اسے قتل نہ کرنا, یہ بے وارث نہیں ہے, میں اس کا وارث آ گیا, خبردار اس کو قتل نہیں کرنا. یہ فوراً گھبرایا, اب یہ تلوار لی ہوئی یہ واپس اس پہاڑ کی طرف بھاگا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون جو اس کے بچانے والا آ گیا. یہ زید بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی طرف بھاگ کے گیا, اتنے میں مجھے موقع مل گیا. میں نے جیسے کائنات کے نبی نے فرمایا تھا میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جب یہ واپس آیا اتنے تک میں یہ عمل مکمل کر چکا تھا. اب یہ جب مجھے قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا, جب تلوار اس نے چلائی میری آنکھیں بند ہو گئی. جب میں نے آنکھیں کھولی اس کا سر قلم ہوا میرے سامنے پڑا ہوا تھا, اس کا سر قلم ہوا میرے سامنے پڑا ہوا تھا. کہتا ہے میں اٹھا, میں نے دیکھا سارے اس کا میرے پاؤں کی طرف پڑا ہوا ہے. سامنے ایک جوان ہے جس کے منہ پہ نقاب ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے؟ اس وقت مسکرا کے کہتا ہے زید بن ابراہیم مجھے پہچان, میں تیرا مولا علی ابن ابی طالب ہوں. نعرہ باشعور انسان رتبہ عالی ہو جاؤ. اے باشعور انسان تو رتبہ عالی ہو جا, مثل بوزر کمبر بلال بلالی ہو جا. گر تو چاہتا ہے کہ جنت تجھے کہے ویلکم ویلکم ویلکم, تو پھر درے حیدر کا سوالی ہو جا. پنجنارے پنجنی سے ایٹم بم لارا حیدری 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 ایویں سلوات دی چھالا
محمد وآل محمد۔ تو ماشاءاللہ آپ کی مولا یہ عبادت، یہ خلوص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے، بابا عادل شاہ جی نے بھی سب نے کی ہے، یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج یہ مولا کی یہ شہادت کی شب ہے، مولا کا بھی تابوت بھی برآمد ہوگا۔ آپ کو میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ آج جو طاقت، یہ صحت، یہ جو رزق دیا ہوا ہے، آپ کریں مولا کا یہ مشن آپ کے سامنے ہے، یہ ادارہ امامیہ مشن جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے، کتنا بڑا یہ کام ہو رہا ہے، یہ 3 منزلہ کام شروع ہوا پڑا ہے، اور بیچ میں کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ رکا بھی تھا، اب الحمدللہ دوبارہ پھر شروع ہو گیا۔ لیکن دیکھیں نا، کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ یا طاقت سے شروع ہوتا ہے اور یا دولت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تبلیغ لا الہ الا اللہ شروع ہوئی، تبلیغ اسلام کا جب ابتدا ہوئی تو اس میں طاقت جو ہے وہ حضرت ابو طالب اور اولاد ابو طالب کی تھی، اور جب اس مشن کی کامیابی جو ہے تبلیغ کی، اس کے لیے دولت جو ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی خرچ ہوئی۔ تو اس وقت تک کوئی تحریک، کوئی مشن، کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس میں مال اور دولت نہ ہو، وہ حکومتیں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا پروجیکٹ یہ شروع ہوا ہے۔ آپ برائے مہربانی یہ آج جو آپ دیں گے نا، یہ دیکھیں آج ہم ہیں، آپ ہیں، کل کوئی نہیں رہے گا، آئندہ سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جب پرانا امامیہ مشن بنا تھا اس وقت بھی کتنے لوگ تھے، کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہ ہم نے بھی کل چلا جانا ہے۔ اس لیے میری آپ سے دست بستہ جو گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی جیبوں کو ذرا ڈھیلا کریں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دیکھیں اگر ہم اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہے یا اپنے کسی عزیز کو ہم نے پاکستان سے یہاں پہ بلانا ہے تو ہمیں بے شک کئی ہزار پاؤنڈ خرچ ہو جائے، ہم کر لیتے ہیں، لیکن مولا کے نام پہ دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ برائے مہربانی مولا کے نام کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو برائے مہربانی یہ کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج آپ مولا کے نام پہ اگر 100 پاؤنڈ بھی دیں گے، بروز معاشر آپ کو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو اس لیے مولا کے نام پہ میری آپ سے بار بار یہ گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی خود بھی اپنے عزیزوں اقربا، بلکہ میں بابا جی ہم چکوال مدرسے میں پڑھتے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، وہاں پہ ہمارے استاد محترم کو اللہ درجات بلند کرے، وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا مدرسہ چکوال میں بنایا، مدرسہ مظہر الایمان ڈھوڈیال میں۔ تو وہاں کے مقامی مومنین کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک مومن نے جگہ دی ہے 8 کنال، اور اب میں تو نہیں بنا سکتا، میں کوشش کر سکتا ہوں، آپ خود ہی کوشش کریں، وہاں یقین کریں آج بھی آپ چلے جائیں، وہاں پہ بہت بڑا ٹرپل سٹوری مدرسہ بنا ہوا ہے، اور وہاں کے مقامی مومنین نے ایک مومن آیا، اس نے کہا جی آپ میرے والد کی طرف سے بنائیں، اور انہوں نے بھی اس میں کیا خوبصورت کام کیا کہ جس نے وہ گھر وہاں پہ ایک کمرہ بھی بنایا، اس کے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا خاندان کے کسی فرد کی طرف سے، ان کے آج بھی وہاں پہ نام جو ہے وہ اویزاں ہے۔ تو اس طرح یہ ادارے جو بنتے ہیں یہ مومنین کے تعاون سے بنتے ہیں، یہ آپ کا تعاون ہوگا تو تبھی بنے گا، ورنہ ایک آدمی نہیں کوئی بنا سکتا۔ تو یہ مولا کا مشن ہے، برائے مہربانی آپ دل کھول کے یہ اس کی مدد کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ تو ہماری آتی کئی سال کئی صدیاں یہ نسلوں تک یہ چلتا رہے گا، لہذا یہ امام کا مشن ہے، یہ امام کا کام ہے۔ برائے مہربانی اس میں دل کھول کے یہ جو نا حصہ ڈالے تاکہ مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ تو یہ میرا مولا علی ابن ابی طالب، اسی لیے کائنات کے نبی نے بھی فرمایا، اور حضرت دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے بھی، ان کا بھی یہ قول ملتا ہے کہ کائنات کے نبی نے فرمایا کہ یا علی لو اجتمع الناس علی حبک یا علی لما خلق اللہ نار، یا علی اگر تمام دنیا کے انسان تیری محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ساری دنیا کے انسان میرے مولا علی کی محبت اور ولایت پہ جمع ہو جاتے اللہ کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے جو جہنم کا ایندھن ہے وہ دشمن علی ہے، چاہے وہ کسی دور میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے کوفہ میں ہو، چاہے کہاں بھی ہو، وہ دشمن علی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور کائنات کے نبی نے، بس آخری جملہ، میرے مولا کائنات کے نبی نے ایک دفعہ مدینے میں سارے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، او میرے صحابہ میری یہ بات سنو، یاد رکھو، اور جو یہاں پہ ہیں وہ یاد رکھنا، جو غائب ہیں ان کو بھی یہ میرا پیغام پہنچانا، جو سنے اس کو سنانا، اور جو نہ سنے اسے پکڑ کر سنانا، اور جو جلے اسے جلا کے سنانا۔
क्या या रसूल अल्लाह? कायनात का नबी फरमाता है लौ कान अबदन अबद अल्लाह है, अल्लाह का कोई बंदा हो मिसले में काम नूह फी कौम ही, जितना हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तबलीग करते रहे 900 साल या 1000 साल, नूह जितनी उम्र हो अल्लाह की इबादत करे, नूह जितनी उम्र हो अल्लाह की इबादत करे, और उसके पास इतना सोना और चांदी हो, कोहे ओह जितना सोना और चांदी हो, जो खुदा की राह में सदका और खैरात करे, और 1000 हज पैदल करे, सुम्मा कोतिला मजलूमन बैन सफा वल मरवा, फिर मजलूमियत की हालत में, हालत इहराम में सफा और मरवा के दरमियान शहादत की मौत मर जाए, और कायनात का नबी फरमाता है ये इतना कुछ करने के बावजूद या अली अगर तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, वो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। हैदरी भाई दुश्मन मौला अली लाना, ये है मेरा मौला अली इब्ने अबी तालिब। बस सदादारो, फजैल में बेशक आपने इधर उधर तवज्जो की है, लेकिन मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ। मेरे भाई सैयद साजिद नकवी साहब ने भी माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में मौला का मसहब पढ़ा। एक करबला की शाम में गरीबा, आज मदीने की शाम में गरीबा है। बेशक। तो मेरा मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आज कूफे में शाम गरीबा हो रही है। आज़ादारों, बड़े खुश नसीब हैं, आज मेरे मौला अली का पुरसा अली की बेटियों को दे रहे हैं। आज़ादारों, आज मेरे मौला अली की ये आखिरी शब है। अभी अली इब्ने अबी तालिब का ताबूत बरामद होगा। दिल खोल के पुरसा देना, पता नहीं जिंदगी रहे ना है, पता नहीं अगले साल हम में से कोई हो या ना हो। बस अज़ादारों, मेरा मौला अली इब्ने अबी तालिब का क्या मकाम है। आज अज़ादारों, मेरी आकाज़ादी जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रसूल की बेटी, अपना जख्मी पहलू लेके आज मेरी आकाज़ादी भी अली को पुरसा देने के लिए, अली के पुरसे लेने के लिए मेरी आकाज़ादी कूफे में आ चुकी है। अज़ादारों, आज अली की बेटी शाम छोड़ के आ गई है, और अज़ादारों आपका और मेरा चौथा मौला सज्जाद भी अपने दादा का पुरसा लेने के लिए, अज़ादारों मेरा मौला सज्जाद भी आया हुआ है। क्योंकि अज़ादारों, तारीख में मिलता है जहां भी मजलिस हुसैन हो या मौला की मजलिस हो, जहां भी मेरे मौला का जिक्र हो रहा हो, ये 4 हस्तियां, वैसे तो सारे मासूमीन आते हैं लेकिन ये 4 हस्तियां जरूर आती हैं। एक मेरा मौला सज्जाद, दूसरा मेरी आकाज़ादी जनाब ज़हरा, ये 2 मदीने से आते हैं, और एक मेरी आकाज़ादी हुसैन की बेटी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और मेरी आकाज़ादी जनाब शरीकतुल हुसैन। यकीनन आज बीबी भी यहाँ पे बीबियों में आई हुई है। जहाँ जहाँ भी मजलिस हुसैन होती है, जहाँ भी मौला का जिक्र होता है, वे मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ कि दिल खोल के पुरसा देना। आज के दिन किसी जाकिर